ایک وقت تھا جب عرب کے ریگستانوں میں ظلم کا راج تھا۔ جہالت، شراب اور تکبر اس زمانے کا نظام بن چکا تھا۔ مگر اسی زمانے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے رنگ اڑ جاتے تھے۔ عمر بن خطاب، وہ انسان جسے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ جب عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو مدینہ کی نہیں بلکہ پورے مکہ کی فضا بدل گئی۔ وہی عمر جن کے خوف سے لوگ دروازے بند کر لیتے تھے، اب اسی مکہ میں اللہ کے نام کا اعلان کرنے کھڑے تھے۔ پہلی بار مسلمانوں نے چھپنے کے بجائے کھلے عام کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ وہ لمحہ ایمان کی جیت کا پہلا اعلان تھا۔ صفیں بن گئیں، ایک طرف عمر بن خطاب، دوسری طرف حمزہ، دو شیر جو کل تک دشمنوں کے لیے خوف کی علامت آج اسلام کی حفاظت کے پہرے دار بن گئے۔ مکہ کے سردار، قریش کے بڑے بڑے لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور جواب آیا، یہ عمر بن خطاب ہیں۔ اس لمحے مکہ لرز گیا۔ وہ شہر جو کل تک شرک کا قلعہ تھا آج ایمان کی گونج سے بھر گیا۔ اذان نہیں دی گئی تھی مگر ہر دل میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ قریش کے چہروں پر زردی چھا گئی۔ انہیں لگا جیسے اسلام اب چھپنے والا نہیں بلکہ مکہ کی گلیوں، بازاروں اور خانہ کعبہ کی دیواروں تک اپنی روشنی پھیلانے والا ہے۔ وہ دن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا جس دن ایمان نے خوف پر فتح پائی اور مکہ نے پہلی بار سجدہ دیکھا۔ جب عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ طاقت، تخت اور انصاف ایک ہی ہاتھ میں ہو سکتے ہیں، اور وہ ہاتھ عدل کے لیے اٹھتا ہے، ظلم کے لیے نہیں۔ وہی عمر جن کے نام سے کبھی دشمن لرز جاتے تھے اب رعایا کے لیے رحمت بن گئے۔ ان کی نگاہ میں سب برابر تھے، امیر ہو یا فقیر، عرب ہو یا عجم، سردار ہو یا غلام۔ ان کے دربار میں صرف ایک قانون چلتا تھا، انصاف۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ حکمرانی کی معراج تھی، جہاں طاقت غرور نہیں، ذمہ داری بن جاتی ہے۔ رات کے وقت جب شہر سو رہا ہوتا، وہ عمر جو لاکھوں کی سلطنت کے مالک تھے اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھائے گلیوں میں پھر رہے ہوتے۔ ایک خیمے میں بھوکی ماں کے بچے رو رہے تھے، وہ بغیر پہچانے خود کھانا پہنچاتے۔ جب کسی نے پہچان لیا تو حیران ہو کر کہا، امیرال مومنین، آپ، یہ کام غلاموں کا ہے۔ عمر مسکرا کر بولے، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ یہ تھا وہ حکمران جسے نیند نہیں آتی تھی جب تک رعایا سکون سے سو نہ جائے۔ وہ خلیفہ جو محلوں میں نہیں مٹی پر بیٹھ کر انصاف بانٹتا تھا۔ تاریخ کے اوراق آج بھی گواہ ہیں، عدل اگر بول سکتا تو وہ عمر بن خطاب کے نام سے بولتا، جس مصر پر ہزاروں سال تک فرعونوں نے اپنی خدائی کا دعوی کیا تھا۔ وہی مصر عمر بن خطاب کے دوری خلافت میں ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا۔ وہی زمین جہاں کبھی دریائے نیل کے کنارے فخر و غرور کے محل بنائے گئے، جہاں بادشاہ خود کو خدا کہلوا کر کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، اب وہی زمین اللہ کے سچے دین کے سامنے سجدہ ریز ہو چکی تھی۔ جہاں کبھی فرعون چیخ کر کہتا تھا، میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، اب وہی ہوا، وہی فضا اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھی۔ قاہرہ کی فضاؤں میں اذان کی آواز پھیلی، مسجدوں کے میناروں سے نور برسنے لگا۔ وہ فرعونوں کا تخت جو تکبر کی بنیاد پر کھڑا تھا مٹی میں مل گیا، اور اس مٹی سے اب ایک نئی روشنی ابھر رہی تھی، وہ روشنی جو عمر کے انصاف، ان کے ایمان اور ان کی قیادت کا نشان تھا۔ تاریخ نے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ جس سرزمین نے خدائی کا غرور دیکھا، اس نے عمر کے دور میں ایمان کا سکون پایا۔ عمر آگے بڑھ کر نماز شروع کرتے ہیں، آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر۔ صفوں کے پیچھے ایک سایہ حرکت کرتا ہے، ابو لولو فیروز چہرہ چھپا ہوا، ہاتھ میں دو دھاری زہر بھرا خنجر، مٹھی مضبوطی سے بند۔ اچانک وار مانرخون کے قطرے فضا میں بکھرتے ہیں۔ عمر پیچھے ہٹتے ہیں، ہاتھ سینے پر، چہرے پر سکون، لبوں سے صرف ایک صدا، اللہ اکبر۔ نماز مکمل کرو۔ مسجد کے کونے میں ہلچل، صحابہ دوڑتے ہیں، فضا لرز رہی ہے۔ عمر زمین پر لیٹے ہیں، آسمان کی طرف نظریں، اے اللہ، عمر کی شہادت قبول فرما۔ اور پھر مسجد نبوی خاموش ہو جاتی ہے۔ آواز آتی ہے، عدل کا سلطان سجدے میں شہید ہو گیا۔ عمر بن خطاب نے دنیا کو دکھایا کہ طاقت تلوار سے نہیں آتی، ایمان، انصاف اور خوف خدا سے آتی ہے۔ وقت بدل گیا،
मगर उम्र का नाम आज भी हक और अदल की पहचान है।